اس کے بعد آتا ہے کہ قربانی جس طرح مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ اکثر یعنی کہ گھروں میں یہ دیکھتے ہیں ایک مرد یعنی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، تو جو باقی گھر کے افراد ہوتے ہیں ان پر قربانی حالانکہ واجب ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ جس عورت کے پاس اس وقت تولہ، سوا تولہ یا 1.5 تولہ یعنی کہ جس کی مقدار 1,42,000 بنتی ہے، اگر اتنی قیمت کا جس عورت کے پاس سونا پڑا ہے تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یہ عورت نہیں کہہ سکتی کہ میرے خامند نے قربانی کی ہے اب مجھے قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ جس عورت کے پاس سونا پڑا ہے اتنا جس کی قیمت 1,42,000 روپے بنتی ہے، تو اگر اس عورت کے پاس صرف سونا ہی ہے اتنا، تو اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہے، تو اس عورت کا حق بنے گا اس سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر قربانی کا جانور خریدے اور قربانی کر دے، یہ اس پر واجب ہے۔ اگر جس عورت کے پاس اتنا ملکیت، اپنی ملکیت میں سونا موجود ہو، زیورات موجود ہو، وہ اس زیورات کی عورت مالک ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرے گی وہ بھی سخت گناہ گار ہوگی۔ تو اس سے ہر انسان کا حق بنتا ہے، جس طرح مرد پر قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح عورت پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کی قیمت 1,42,000 اس وقت بن رہی ہے، اگر اس عورت کے پاس اتنا سونے کی قیمت ہے تو وہ قربانی ضرور کرے گی۔ ہاں اس طرح ایک اور طریقہ ہے کہ اگر خامند اپنی قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے نام کی بھی قربانی کر لے، قیمت خامند ادا کر لے، پھر بھی وہ اس عورت کا فریضہ ادا ہو جائے گا، پھر اس عورت کو اپنے زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قربانی عورت کے نام پر ہو رہی ہے، قیمت کوئی بھی ادا کر کے اس کا خامند ادا کر رہا ہے تو اس پر اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ جس طرح خامند پر مرد پر قربانی یعنی کرنا لازم ہے، واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں، والدین کے علاوہ اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، والد کی قربانی الگ ہوتی ہے، بیٹے کی قربانی الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور میں عام سمجھاتا ہوں کہ اکثر ہماری روٹین ہے کہ ہم گھر کے جو قربانی ادا کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے والد کی قربانی دیں۔ اگر وہ والد خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ والد صاحب نصاب ہے تو والد پر قربانی الگ بنے گی، اس واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ اس والد کے بعد پھر اس کی اولاد ہے، اولاد جوان ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری ہیں، پراپرٹی ہے، ان کی تجارت الگ ہے، کاروبار الگ ہے، بزنس الگ ہیں، تو پھر اب اولاد پر الگ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ بالکل نہیں سوچا جائے گا کہ بس ہمارے باپ نے قربانی ادا کر دی ہماری بھی قربانی ادا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اگر والد صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے 1,42,000 روپے نقد یا پراپرٹی کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں اتنا مال والد کے پاس ہے تو اس پر قربانی الگ واجب ہو جائے گی۔ اگر اولاد یعنی کہ مالدار ہے، کاروبار کرنے والی ہے، نوکر چاکر والے ہیں، اتنی ان کے پاس مالیت ہے، پیسہ ان کی پراپرٹی میں، ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو پھر اولاد پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ اولاد کو اپنے نام کی الگ کرنی پڑے گی، والد کو اپنے نام کی الگ کرنی پڑے گی۔ اگر اس میں کسی نے کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کیا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھا جائے گا گھر میں جتنے افراد ہیں، 5 7 10 جتنے افراد ہیں، بس جی بڑے کے نام کی، ابے کے نام کی قربانی دے دو، باقی چھوڑو نہ۔ گھر میں یہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے پاس کتنا مال ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اس 52.5 تولے چاندی تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ جو آج کل کی قیمت بن رہی ہے 1,42,000 روپے، ان کے پاس الگ الگ اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، تو پھر سب جتنے کے پاس اتنی رقم موجود ہے، چاہے وہ سب ہی گھر کے افراد کیوں نہ ہو، ان پر الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ اگر وہ قربانی اس طرح نہیں کریں گے تو وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ اس واجب فریضے
کو ٹھکرا دیں گے. قربانی جان بوجھ چھوڑنے والا وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے محبوب کو پسند ہے. تو اس لیے ہر انسان کو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. جس طرح والد صاحب نصاب ہے وہ قربانی اپنی الگ کرے گا، بیوی صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام کی قربانی الگ کرے گی، اولاد بیٹے کاروبار کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، اس کے پاس اتنی آمدنی وسائل ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، تو اولاد پر قربانی الگ بنے گی. تو یہ ہر انسان کو اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے. میں کتنا کماتا ہوں، میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے، وہ خود ہی انصاف کر لے. اگر ان کے پاس 1,42,000 پیسے زیادہ قیمت ہے، 1,42,000 تک پہنچ چکے ہیں، تو ان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی. ان کو خوش دلی سے قربانی ہر حالت میں کرنی ہوگی. اسی طرح آگے چل کے پہلے قربانی اپنی طرف سے ہوگی، پھر دوسروں کی طرف سے ہوگی. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں، مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، صاحب نصاب ہے، وہ کہتا ہے حالانکہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اس پر قربانی لازم ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے چل میں نہیں کرتا، میں اپنے والد کے نام کی کرتا ہوں. تو یہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے جتنے جانور خرید کر قربان کر دے، نہیں ہوگی. کیونکہ سب سے پہلے اپنے نام پر قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صاحب نصاب ہے. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب سے کم ہے، تو گھر کے جتنے بھائی ہیں گے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر ایک جانور خرید لیں، پھر والد کے نام پہ قربانی کر لیں، یہ تو ادا ہو جائے گی. لیکن جو نوجوان خود قربانی نہیں کر رہے، حالانکہ خود صاحب نصاب ہیں، اپنے والد کی قربانی نام کی کر رہے ہیں، تو پھر ان کی قربانی ادا نہ والد کو ثواب ملے گا نہ اس کو ثواب ملے گا. اس لیے پہلی شرط یہ ہے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، وہ سب سے پہلے اپنے نام کا جانور خریدے، اپنے نام کی قربانی کرے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، اپنے والدین کے نام بھی قربانی کر سکتا ہے، اور اپنے بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے پہلی شرط یہ ہوگی پہلے خود وہ اپنے نام کی قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد وہ دوسرے کے نام پر قربانی کرے گا. اکثر ہم یہ دیکھتے آیا ہے دیکھنے میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ خود قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں. بھئی قربانی کر لیں، والدین جو دنیا سے رخصت ہوگی ایصال ثواب واسطے کر رہے ہیں، یہ قربانی آپ ہی کے نام پر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو قربانی کا ثواب ہے نا، یہ ڈائریکٹ آپ کے والدین کو محرومین کو ملے گا. لیکن یہ شرط یہ ہوگی کہ پہلے خود قربانی کریں گے اپنے نام پر، پھر اس کے بعد آپ والدین کے نام پر کریں، کسی بزرگوں کے نام پر کریں، پوری امت کے نام پر کریں، اصحاب رسول کے نام پر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں، تو پھر یہ اجر ثواب ملے گا. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہوگی پہلے آپ اپنے نام کی قربانی کریں گے، پھر آپ دوسروں کے نام پہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے نام کی قربانی کرتے تھے، پھر اپنی امت کی نام کی کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلے اپنے نام کی قربانی کرنی ہے، پھر میرے نام کی بھی قربانی کرنی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے نام کی بھی قربانی کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرتے تھے، اور اس امت کے نام کی بھی قربانی کرتے تھے. تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. ہم نے جو بھی گھر کا افراد، جو اولاد ہیں، نوجوان ہیں، جن کے پاس کاروبار ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، صاحب نصاب ہیں، وہ پہلے آپ اپنے نام کی قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے والدین مرحومین کی قربانی کر لیں یا کسی اور کی قربانی کر لیں، پھر ان کی قربانی قبول ہوگی. ورنہ اگر وہ اپنے نام کی پہلے قربانی نہیں ادا کرتے تو پھر اگر وہ دوسروں کی کرتے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور کی جو عمریں ہوتی ہیں ان کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے. بکرا، بکری، دمبا، چھترا، ان کی جو عمر ہے نا 1 سال لازم ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں دوندہ جانور، وہ بھی دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو شریعت قرآن حدیث کی روشنی میں ان جانوروں کا حکم آیا ہے، بکرا، بکری،
दुम्बा, छतरा, इनकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। उलमा फरमाते हैं अगर दुम्बा आप ले रहे हैं, अगर वो दुम्बा 6 महीने का है लेकिन उसको 1 साल के दुम्बे में छोड़ दें तो वो देखने में इस तरह महसूस हो कि ये 1 साल के दुम्बों के बराबर इसके जिस्म हो चुका है, सेहतमंद हो चुका है, फिर भी अगर वो दुम्बा 6 महीने का है तो वो उस पर भी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन जो शरीयत का हुक्म है 1 साल बकरा, बकरी, दुम्बा, छतरा, इनके यानी कि लाजिम ये उम्र 1 साल होनी चाहिए। कि जो हम दोंदा देखते हैं कि इसके दांत निकले हुए या नहीं निकले हुए, इसकी ये होता है कि हम जब बाहर से जानवर ख़रीदते हैं हमें नहीं पता होता, फिर बाज़ारों में, मंडियों में झूठ चलता है, बकरे बेचने के लिए वो व्यापारी झूठ बोल देते हैं ये दोंदा है, ये साल से इसकी ज़्यादा उम्र है। तो उस वक़्त मंडियों में जाकर इस चीज़ का फिर इंतखाब करना होता है कि ये बकरा दोंदा है या नहीं हैगा। लेकिन शरीयत का हुक्म है कि 1 साल जब उस जानवर की उम्र हो जाए वो कुर्बानी के काबिल है, चाहे वो दोंदा हो, चाहे वो खीरा हो, जिस तरह का हो, वो कुर्बानी पर 1 साल गुजरने के बाद वो कुर्बानी के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी के घर में है, वो घर आपके इत्मीनान के लोगों का है, उसने उस आपको पता है ये शख्स ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, अगर उसने कहा कि वाकई ये बकरा साल का हो चुका है तो फिर उससे ख़रीद ले, उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी जायज़ है। और इसके बाद जो बड़े जानवरों का हुक्म आया है वो जैसा कि बैल, गाय, भैंस और कट्टा, इनकी कुर्बानी 2 साल की मिकदार है। 2 साल गुजरने के बाद यानी कि इन जानवरों को कुर्बान किया जा सकता है। इन पर भी यही दांतों का मसला आता है कि जब ये यानी कि इनकी उम्र इतनी हो जाती है, 24 महीने हो जाते हैं, यानी कि 2.25 साल, 2.5 साल हो जाते हैं, फिर इनके दांत अब तो यानी कि ऐसे मिसालें जानवरों को खिलाए जाते हैं, ऐसे दवाएँ, ऐसे उनको पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, अब उनकी उम्र से वक़्त से पहले दांत निकल आते हैं। तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल करना होता है कि जो बड़े जानवर हैं, गाय, बैल, भैंस, कट्टा वगैरह, इनमें हमने ख़ास ख्याल करना है, इनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से अगर 1 दिन भी कम होगा तो वो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। 2 साल के पूरा जानवर होगा तो कुर्बानी आपकी जायज़ हो जाएगी। फिर इसके बाद बड़ा जानवर आता है जिसको ऊँट कहते हैं। ऊँट की उम्र 5 साल होना शर्त है। तो ये ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होती है। छोटे जानवरों की 1 साल मुद्दत है, बड़े जानवरों की फिर 2 साल, जो ऊँट है उसकी 5 साल के बाद कुर्बानी करनी लाजिम होती है। ये शरीयत के कुरान हदीस में इस चीज़ का हुक्म आया है। इन जानवरों की उम्र का हमने ख़ास ख्याल करना है।